آٹومیٹک انسان کا چہرہ جو کھلا ہوا ہوگا وہ مرجھانے لگے گا. اس لیے کہ جو چہرہ شاداب ہو رہا ہے، نورانی ہو رہا ہے، خوبصورت ہو رہا ہے، وہ قدرت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، پاور کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، وٹامن کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. اگر انسان پانی نہ پیے تو فطرت یہ ہے کہ انسان کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے. اسی اعتبار سے مجھے بتائیے کہ اگر انسان کھانا نہ کھائے تو اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ چہرہ مرجھانے لگے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑے چہرے پہ نورانیت نظر آ رہی ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ دھوپ کی بڑی شدت تھی، لہذا پانی نہ ملا یا کھانا نہ کھایا تو معلوم یہ ہوا کہ چہرے کی نورانیت جانے لگی. یعنی ہماری نگاہوں میں ظاہری طور پہ چہرے کی نورانیت جانے لگی. تو یہ فطرتی چیز ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو انسان کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے، نورانیت جانے لگتی ہے. کھانا نہ ملے یہی حال ہے. لیکن آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے. کیفیت کیا ہے کہ صبح سے لے کے جو اس نے فجر سے شروع کیا ہے اور مغرب میں اسے تمام کرنا ہے. جب وہ افطار کا وقت ہوگا افطار کرے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کے اندر نورانیت آنے لگتی ہے، چہرے کے اندر نورانیت آنے لگتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کربلا میں چلیں، کربلا کے میدان میں اہل حرم پیاسے تھے کہ نہیں؟ سارے کی سارے پیاسے تھے. خیام حسینی میں پانی نہیں ہے کہ وہ پانی پیئے، لہذا پیاسے ہیں. بھوک کی شدت کا غلبہ، پیاس کی شدت کا غلبہ اور دھوپ کی شدت کا غلبہ ہے. تو کربلا کے میدان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ چہرے کی نورانیت کم ہونے لگے، چہرے کا نکھار کم ہونے لگے، نورانیت کم ہونے لگے. لیکن مقتل کا جملہ ہے، مقتل کہتا ہے کہ جیسے جیسے پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، تشنگی کا عالم بڑھ رہا تھا اور شہادت کا وقت قریب ہو رہا تھا، جتنے بھی انصار حسین تھے، حسین ابن علی تھے، اہل حرم تھے، چہرے کی نورانیت بڑھ رہی تھی. چہرے کی نورانیت بڑھ رہی تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی نہ ملے، نور کم ہو جائے، کھانا نہ ملے، نور کم ہو جائے، دھوپ کی شدت ہے، نور کم ہو جائے. لیکن کربلا کے میدان میں جتنی دھوپ کی شدت بڑھ رہی ہے، پانی کی شدت بڑھ رہی ہے، لہذا نورانیت بڑھ رہی ہے، نورانیت بڑھ رہی ہے، نورانیت بڑھ رہی ہے. اب میں جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا کہ اگر انسان رب حقیقی کے لیے پیاسا ہے تو نورانیت کم نہیں ہوتی، نورانیت بڑھتی رہتی ہے. ایک درود یاد رکھیے گا. اگر پروردگار عالم کے لیے آپ کچھ لمحات کے لیے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن آپ چہرے کی کیفیت دیکھیے کہ نورانیت بڑھنے لگتی ہے. کہاں کیوں بڑھنے لگتی ہے؟ اس لیے کہ رب حقیقی کے لیے روزہ ہم نے رکھا. کربلا کے میدان میں یہی عالم ہے کہ حسین ابن علی نے بتایا کہ یاد رکھو پیاس کی شدت سے نورانیت کم نہیں ہوتی ہے اگر رب حقیقی کا چہرہ سامنے ہے، اگر دل میں ربوبیت پائی جا رہی ہے، خدا کی محبت پائی جا رہی ہے، اگر انسیت پائی جا رہی ہے، اگر انسان پیاسا بھی ہوگا، اگر انسان بھوکا بھی ہوگا، دھوپ کی شدت میں بھی ہوگا، خستگی کا عالم بھی ہوگا، تھکا ہوا انسان بھی ہوگا، لیکن اس کی نورانیت بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ وہ پروردگار کے لیے کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، مقتل کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا. اچھا، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مقتل نے صرف یہ جملہ نہیں لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا چہرہ چمک رہا تھا، صاحب کا بھی چمک رہا تھا. اگر مقتل یہ جملہ لکھتا کہ کربلا کے میدان میں صرف اور صرف حسین ابن علی کا چہرہ چمک رہا تھا،
असहाब का चमक नहीं रहा था तो दुनिया ये कह देती कि मौला हुसैन इमाम थे, लिहाजा इसलिए नूर था, इसलिए चमकती। लेकिन मक्तल कहता है कि करबला के मैदान में सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली का चेहरा नहीं चमक रहा था, बल्कि जितने भी अंसार पाए जाते थे सबका चेहरा चमक रहा था। ताकि इसलिए कि कोई ये तसव्वुर ना करे कि सिर्फ और सिर्फ इमाम का चेहरा चमक रहा है। अगर बशरियत के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाए तो चेहरा नूरानियत हो जाया करता है। एक दुरूद पढ़ो। और परवरदिगार आलम ने हमारे ज़हनों में एक कभी कभी ये ख्याल पैदा हो जाता है, और ये रिवायत का जुमला है, मैं रिवायत पढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इंसान ये तसव्वुर करता है कि हम फर्श अज़ा पे आए, और रिवायत भी है कि हमारे आंखों से, अक़ीदत से चंद कतरे आंसू बहे, हमारे सारे गुनाह माफ़ हो। रिवायत का जुमला है। और इसके बाद ये भी रिवायत है कि इंसान अक़ीदत के साथ हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह हर कदम के एवज में उसको हज उम्रे का सवाब देता है। ये रिवायत का फिक्रा है कि जब इंसान अपने घर से निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम के बदले में हज उम्रे का सवाब देता है। लेकिन ये भी जुमला याद रखिएगा कि ज़ायरों के लिए है, ज़ायरों के लिए है, ज़ायरे हुसैन होना और होता है। ज़ायरों के लिए ये इमाम ने खिताब किया है कि हर कदम के एवज में हज उम्रे का सवाब है। एक बहुत बड़े आलिम थे सैयद बहरुल उलूम, बहुत बड़े आलिम थे और बड़े साहिब तक़वा, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार और आमिल थे, अमल करने वाले। एक मर्तबा उनके ज़हन में भी ये ख्याल पैदा हो गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि परवरदिगार आलम हुसैन इब्न अली की ज़ियारत में अल्लाह ने इतने सवाब को रखा है, और जो हुसैन इब्न अली के ऊपर आंसू बहा दे अल्लाह ने इतने सवाब को रखा है। अब ये तारीख का फिक्रा है कि वो अपने घर से निकले सामर्रा ज़ियारत के लिए, सामर्रा ज़ियारत के लिए निकले। ज़हन में यही ख्याल है कि इतना सवाब, इतना सवाब, कदम के बदले में, हर कदम के एवज में हज उम्रे का सवाब। जो हुसैन इब्न अली के ऊपर आंसू बहा दे सारे गुनाह अल्लाह माफ़ करे। अब वो रास्ते में ही थे। तारीख कहती है कि एक मर्तबा एक घोड़सवार आया, एक नूरानी शख्सियत थी जो घोड़े पे थी, उनके करीब आई। आने के बाद उनसे सवाल किया कि आगा आप मुझे बहुत परेशान लगते हैं। अब ये आयतुल्लाह बहरुल उलूम फरमाते हैं कि चेहरे से मुझे ये लगा कि ये बड़ी नूरानी शख्सियत है, तो मैंने अपने मसले को उनकी खिदमत में पेश किया। मैंने कहा हाँ, मैं एक मसले में बड़ा परेशान हूँ कि अल्लाह ने हुसैन इब्न अली के ज़ायरों को इतना सवाब दिया है, हर कदम के एवज में हज उम्रे का सवाब। अब एक मर्तबा वो नूरानी मखलूक इमाम ज़माना थी। अब इमाम ज़माना उससे कहते हैं अगर इसकी वजाहत नहीं हो पा रही है, ये मफहूम नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। अब एक मर्तबा इमाम ज़माना एक मिसाल के ज़रिए से बताते हैं कि मुझे ये बताओ कि एक बादशाह था जिसका लश्कर था, जिसकी सल्तनत थी, जिसका तख्त था, जो एक अच्छे मनसब पे था। एक मर्तबा वो बादशाह शिकार करने के लिए एक सहरा में घुसा, और जैसे ही सहरा में गया एक आंधी चली। अब जो लश्कर वाले थे वो कहीं चले गए, बादशाह कहीं चला गया। अब सारे जंगल में कुछ नहीं है, ना कोई मकान है रहने के लिए, ना पीने के लिए पानी है, ना खाना खाने के लिए, ना खाने के लिए खाना है, कोई चीज दस्तयाब नहीं है, कोई आसाइश नहीं है जंगल में। अब ये बादशाह अपनी जिंदगी कैसे गुजारे? इसलिए कि मौत और हयात के दरमियान बादशाह है। अगर खाना ना मिले मर जाएगा, पानी ना मिले मर जाएगा। अब एक मर्तबा उसने क्या देखा कि जब सारे लश्कर वाले पिछड़ गए तो उसने देखा कि एक झोपड़ी नजर आई और वो बादशाह उसमें दाखिल हुआ तो एक ज़ईफ़ा औरत थी।
اب وہ اس کی پذیرائی کرنے لگی. بادشاہ بڑا بھوکا، اگر کھانا نہ ملے مر جائے، پانی نہ ملے مر جائے. اب ایک مرتبہ کچھ نہ تھا، ایک بکری تھی اس خاتون کے پاس، جو تاریخ میں لکھا کہ زیپا کے پاس ایک بکری تھی. زیپا نے ذبح کیا، بادشاہ کو کھلایا، پانی پلایا، دسترخوان لگایا، تمام نعمتیں موجود ہیں. اب جیسے ہی صبح نمودار ہو گئی اور بادشاہ کے اندر انرجی پیدا ہو گئی، قدرت پیدا ہو گئی، اب ایک مرتبہ اسے حیات مل گئی. اب ایک مرتبہ وہ جھوپڑی چھوڑ کے نکلا اور اپنی حکومت اور سلطنت کے پاس وہ پہنچ گیا. کھانا کس نے کھلایا؟ زیپا نے. اگر نہ کھلاتی یہ مر جاتی. پانی کس نے پلایا؟ زیپا نے. اگر پانی اسے نہ ملتا وہ مر جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات ظاہری طور پہ دینے والی کون؟ وہ زیپا، وہ خاتون. امام زمانہ آیت اللہ کو بتا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بادشاہ اپنی سلطنت میں پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنے منصب پہ بیٹھا، اپنے عہدے پہ بیٹھا. اب ایک مرتبہ اپنے لشکر والوں کو جمع کیا، اپنے وزیروں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اب خطاب کرنا شروع کیا کہ میں گم ہو گیا تھا، تم سب کی سب چھوڑ کے چلے آئے. میں زندگی موت کے درمیان تھا. ایک خاتون تھی، زیپا عورت تھی، جس نے مجھے پناہ دیا، جس نے کھانا کھلایا، پانی پلایا. اگر نہ پلاتی تو میں مر جاتا. نہ یہ منصب ملتا، نہ لشکر ملتا، نہ تم لوگوں کا دیدار ہوتا، نہ مجھے یہ تخت ملتا. یعنی سب کچھ ختم ہو جاتا اگر وہ کھانا پانی نہ پلاتی. اب ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اسے کیا تحفہ دوں. اچھا جیسی جیسی ظرفیت تھی وزیروں کے اندر، اپنے مزاج ظرفیت کے مطابق بیان کرنا شروع کیا کہ حضور اس نے ایک بکری ذبح کی ہے، آپ کو زندگی دی ہے نا، آپ اسے 100 بکری دے دیجیے. امام زمانہ بتا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ دوسرے وزیر نے کہا کہ اس نے ایک بکری دی ہے، آپ 100 بکری کے ساتھ کچھ دولت دے دیجئے. تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا. ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق بتاتا رہا، کہتا رہا. اب ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے حیات دی ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے. اگر وہ حیات نہ دیتی، نہ یہ سلطنت مجھے ملتی، نہ یہ لشکر ملتا، نہ یہ عہدہ ملتا، مجھے کچھ نہ ملتا. اگر میں اپنی ساری بادشاہت، سارا لشکر، ساری سلطنت، سارا منصب، ساری حکومت اگر اسے دے دوں پھر بھی یہ کم ہے. اب امام زمانہ کہتے ہیں یاد رکھو، اسی طریقے سے حسین ابن علی نے حج کو بچایا، نماز کو بچایا، شریعت کو بچایا، اسلام کو بچایا، ساری فیضانیت کو مظلوم کربلا نے بچایا. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا زائد اپنے گھر سے نکلے گا، ہر قدم کے عوض میں ہم حج عمرے کا ثواب دیں گے. یہ روایت ہے، روایت کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا. معصوم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشیت ربوبیت پائی جا رہی ہے. یعنی اگر حسین ابن علی نے حج کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے دین کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے قرآن کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے اسلام کو بچایا ہے، تو کم سے کم ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ظاہروں کو اتنا ثواب. بس شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو، ثواب میں کمی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ظاہر ہو. اللہ دینے کے لیے آمادہ ہے اور آل محمد دینے کے لیے آمادہ ہے. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حسین ابن علی یہ قربانی نہ دیتے تو مجھے انصاف سے بتائیے کیا خدا کا دین بچ پاتا؟ آج کے زمانے میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کم سے کم کچھ حد تک حرمت کعبہ سے واقف ہے، کیا وہ حرمت سلامت ہوتی؟ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے اور یہ قربانی نہ دیتے
کیا نماز کی حرمت باقی رہتی؟ روزے کی حرمت باقی رہتی؟ اگر حسین ابن علی نہ جاتے تو سب کچھ پامال ہو جاتا۔ اس لیے کہ جو ظالم تھا یزید تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو پامال کر دیں، ہم خدا کے دین کو پامال کر دیں، ہم خدا کی شریعت کو پامال کر دیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی شریعت کی بقا کا نام ہے حسین، خدا کی شریعت کی بقا کا نام ہے حسین۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو دین پامال ہو جاتا۔ درود پڑھیں۔ لہذا حسین بن علی نے اتنی عظیم قربانی دے کے دین اور ربوبیت کو بچایا۔ اگر کربلا حسین نہ جاتے تو دین پامال ہو جاتا۔ ممکن ہے کہ نماز ہوتی، لیکن جیسے خدا چاہتا تھا نماز کے اندر وہ خشوع۔ ممکن ہے کہ بیت اللہ ہوتا، لیکن جیسے پروردگار عالم چاہتا کہ لوگ حج کریں وہ کیفیت نہ ہوتی، وہ چیز نہ ہوتی۔ اس لیے کہ حاکم نہیں چاہ رہا تھا، ظالم نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم حرمت کعبہ کو، ہم دین محمدی کو اور جو خدا کی طرف سے دین آیا ہے اسے عمل کر دیں اور ایک اپنی ظرفیت کے مطابق ایک نئے دین کو اجرا۔ لیکن حسین ابن علی نے آواز دی کہ ہم گلا تو کٹوا لیں گے لیکن دین محمدی کو پامال کریں گے، ہم بہنوں کی چادروں کو قربان کر دیں گے، لیکن حرمت کعبہ کو مجروح نہیں دیں گے۔ ارباب اعضاء کربلا کے میدان میں مظلوم کربلا کتنی مصیبتیں بقائے دین کے لیے کون ہے کہ جو اپنی بہنوں کی چادروں کو چھینتے ہوئے ہیں؟ کون ایسا ہے؟ کس کی غیرت یہ گوارا کرے گی کہ چادریں چھینی جائیں؟ لیکن ارباب اعضاء حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد زینب کی چادریں چھین لی جائیں گی، لیکن حسین ابن علی کو اتنا معلوم تھا کہ آج کچھ چادریں چھینی جا رہی ہیں لیکن قیامت تک کے لیے وہ چادریں بچ جائیں گی۔ اگر کربلا کے میدان میں یہ چادریں نہ چھینی جاتی تو قیامت تک کے لیے چادر کا وجود ختم ہو جاتا۔ اللہ اللہ، حسین ابن علی نے اتنا عظیم امتحان کربلا کے میدان میں دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، ننھے مجاہد کو قربان کر دیا۔ چھوٹی بچی سکینہ ہے جو پیاس کی شدت سے ہائے بابا کرتے ہوئے کائنات سے گزر جاتی ہے۔ زینب ہے جو بھیا کی غربت اور بے بسی کو دیکھتی ہے۔ ارباب اعضاء جب کوئی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، یہاں پہ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں چھوٹی سی بچی ہوگی، اگر کوئی باپ اپنی چھوٹی بچی کو کوئی تحفہ دیتا ہے نا تو بچی بڑے پیار سے اسے اپنے پاس رکھتی ہے، بڑے پیار سے اسے اپنے پاس رکھتی ہے، بڑا عزیز بنا کر اسے اپنے پاس رکھتی ہے۔ جب کوئی انسان اس سے مانگتا ہے نا تو بچی یہ کہتی ہے کہ میرے بابا نے اسے دیا ہے میں نہ دوں گی، میرے بابا نے بڑے ارمانوں سے دیا ہے میں اسے نہ دوں گی، اسے میرے بابا نے بڑے ارمانوں سے دیا ہے میں اسے نہ دوں گی۔ ارباب اعضاء مقتل کہتا ہے کہ مولا حسین نے سکینہ کو ایک گوہر دیا تھا، مولا حسین نے بھی سکینہ کو ایک گوہر دیا تھا، سکینہ نے اپنے کانوں میں پہنا ہوا تھا۔ اب ایک مرتبہ سکینہ کربلا پہنچ گئی، گوہر سکینہ کے کانوں میں ہے، شام غریبہ نمدار ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ شمر نے کیا دیکھا کہ سکینہ کے کانوں میں گوہر نظر آ رہا ہے۔ شمر سکینہ کے قریب گیا، اے بچی گوہر میرے حوالے کر دے، سکینہ گوہر میرے حوالے کر دے، لیکن بچی نے ننھے ہاتھ جوڑ کے فریاد کرنا شروع کیا، اے شمر گوہر بابا، میرے بابا نے بڑے ارمانوں سے دیا ہے، اب تو میرا بابا بھی نہیں ہے۔ شمر کہتا ہے سکینہ گوہر میرے حوالے کر دے، بچی فریاد کر رہی ہے، شمر نہ مانا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا
بیدار کر دیتی ہوں. اب اللہ اللہ مقتل کہتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں تک بڑھایا, لیکن بچی اتنی پیاسی ہے, بچی اتنی بھوکی ہے کہ سکینہ کا ہاتھ گوہر تک نہ پہنچا. اللہ اللہ جبریل نے یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ آگے بڑھا, گوہر کو کھینچا, کان کی لبیں پھٹی, خون جاری ہو گیا. سکینہ نے مقتل گرم کیا. بابا جس گوہر کو اتنے ارمانوں سے دیا, شبر نے ایسے کھینچا, کان کی لبیں پھٹی, خون جاری ہو گیا. ارباب اعزاز, بس ایک جملہ, مجلس تمام ہو گئی. شام غریبہ ہے. سکینہ کا یہ معمول تھا نا, جب تک بابا کے سینے پہ نہ سوئے سکینہ کو نیند نہ آتی تھی. بابا کے سینے پہ نہ سوئے نیند نہ آتی تھی. شام غریبہ جب نمودار ہوئی نا, ایک مرتبہ سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آ گیا. سکینہ خیمے سے نکلی, ہائے بابا, ہائے بابا, آئینہ آئینہ ابھی, اے میرے بابا آپ کہاں ہیں, یہ صدا دیتے ہوئے. ایک مرتبہ سکینہ لاشوں کو چیرتے ہوئے ایک مرتبہ مقتل میں پہنچی, آواز بلند کر رہی ہے. ایک لاشے سے آواز آتی ہے, ریا ریا سکینہ, تیرا بابا ادھر ہے سکینہ, تیرا بابا ادھر ہے. جیسے ہی سکینہ نے بابا کے سینے کو دیکھا, بچی بابا کے سینے سے لپٹ گئی. اب مقتل کہتا ہے کہ جب زینب نے تمام بچوں کو جمع کیا, لیکن بھیا کی امانت نظر نہ آئی, سکینہ نظر نہ آئی, سکینہ نظر نہ آئی. اب ایک مرتبہ زینب مقتل میں نکلی کہ میرے بھیا کی امانت مل جائے, میرے بھیا کی امانت مل جائے. جب لاش حسین کے قریب پہنچی تو مقتل کا جملہ ہے کہ لاش حسین سے آواز آتی ہے, اے میری بہن زینب آہستہ بولو, ارے سکینہ سو رہی ہے. اللہ اللہ. اب مقتل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ کو بیدار کیا زینب نے, لیکن زینب نے ایک سوال کیا, اے میری بیٹی سکینہ مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا. اس لیے پہچاننے کے لیے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے یا جسم کے اوپر لباس, لیکن تیرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, نہ جسم کے اوپر سر ہے. اے سکینہ تم نے پہچانا کیسے؟ سکینہ نے کہا, اے پھوپھی اماں, ارے جب میں مقتل میں آئی میں صدا دے رہی تھی, اس لاشے سے آواز ہے, اے سکینہ, ارے تیرا بابا ادھر ہے. سکینہ میری آگوش میں آ جا, میری آگوش میں سو جا. میں بابا کے سینے سے لپٹ گئی اور میں نے بابا سے کہا, اے بابا آپ کی شہادت کے بعد گوہر چھینے گئے, اے بابا آپ کی شہادت کے بعد تماچے مارے گئے, اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیمے میں آگ لگائی گئی. واہ حسینہ, واہ سکینہ, واہ زینب, واہ کلثوم, واہ عباسہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بدون ازواج مسکین مقلش. Imam Hussein.